نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم جادو کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جادو کی حقیقت کیا چیز ہے، جادو ہے کیا چیز، اس کے علامات کیا ہے، اور جادو کے کاٹ کا عمل اور اس کی اجازت۔ سب سے پہلے جادو کے معنی کی طرف گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں جو ساحر ہے، ساحر کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ ساحر عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جادو، یعنی جادو وہ چیز ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، جھوٹ کو سچ کر دکھانا، کسی چیز کی اپنی کیفیت کو بدل کر اس کو دوسری چیز پر رکھ دینا، یہ جادو کا لغوی معنی ہے۔ اور جادو کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، ایسے اعمال کو سیکھنا اور کرنے کا نام ہے جس کے ذریعے سے شیطان کا تقرب حاصل ہو، یعنی بندہ شیطان کے قریب ہو جائے، وہ شیطان کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کا تابع دار بن جاتا ہے، اور اس کے اثر سے کان اور آنکھوں پر ایسی کیفیت ظاہر کر دیتا ہے کہ چیز دیکھنے میں اور ہوتی ہے لیکن اصل میں اور ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہ جادو کا مفہوم اور معنی ہے۔ اور جادو کی علامات کیا ہے؟ چند علامات اس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ بہت ساری علامات، چند اس کی واضح علامات آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جادو کی پہلی علامات یہ ہے کہ جب آپ جادو کے ذریعے بیمار ہو جائیں، آپ میڈیکل رپورٹ کرائیں، آپ کا میڈیکل رپورٹ کلیئر آتی ہے لیکن آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب آپ پر جادو، آپ کے جو کندھے ہیں اس پر اثر پڑے گا، آپ کے کندھے درد کرتے رہیں گے۔ ایک جادو کی علامت یہ ہے کہ آپ کا جو سر ہے یہ بھاری ہو جاتا ہے، چکراتا ہے، درد کرتا ہے، ایسے کہ بہت بڑا بوجھ پڑا ہے سر پر، یہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور جادو کے ذریعے انسان پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جادو کے ذریعے جو اپنے عزیز و قارب، بھائی بہن، رشتہ دار اور دوست وغیرہ ہوتے ہیں، جن سے بہت محبت انسان کرتا ہے، ان پر بلا وجہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان سے غصہ ہو جاتا ہے، ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ہو تو ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کو طلاقیں ہو جاتی ہے، آپس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر گھر کے اندر سکون و بے سکونی ہو جاتی ہے، گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جادو کی ایک علامت یہ، اگر کاروبار بندہ کر رہا ہوتا ہے، اچانک کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، سارا کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور مزید کاروبار چلتا ہی نہیں، بہت کوشش کرنے کے باوجود کاروبار نہیں چلتا، یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ اور ایک جب بندہ پڑھنے والا ہو، وہ پڑھتا ہے، اس کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے، اس سے پڑھا نہیں جاتا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور انسان پر خوف رہتا ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ اور بھی جادو کی بہت ساری علامات ہیں، لیکن واضح طور پر آپ کو چند علامات یہ بتائی ہیں۔ اگر یہ علامات انسان کے اندر پائی جائیں تو اس کو چاہیے کسی عامل سے رابطہ کرے، اپنے جادو کا استخارہ کروائے، اور جادو اگر ہے تو اس کا فوراً علاج کروائے، کیونکہ جادو کا اگر فوراً علاج نہ کیا جائے تو یہ دیر جب ہو جائے تو یہ جادو پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے علاج اس کا کرنا۔ اس لیے فوراً اپنا علاج کروانا چاہیے کسی اچھے انسان سے، کسی نیک عامل سے جو آپ کو بتا دے۔ اور اس کی پرہیز یہ ہے، اس جادو میں پرہیز یہ ہے کہ جس پر جادو ہو وہ کالا اور سرخ رنگ کا لباس نہ پہنے، بڑا گوشت نہ کھائے، فلمیں، گانے، ہر گناہ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے، اور ہو سکے تو ہمہ وقت وضو کی حالت میں رہے، وضو کرتا رہے، وضو میں رہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، قرآن پاک پڑھے، ہر نیک اعمال کرے۔ جب یہ کرتا رہے گا تو بہت جادو کا اثر کم ہوتا جائے گا، جادو جو ہے وہ اثر کم دکھائی دے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب یہ آپ جتنے گناہ کریں اتنا جادو کا اثرات آپ پر ظاہر زیادہ ہوں گے۔ اور ہم آپ کو ایک جادو کے کاٹ کے لیے بہت ہی مجرب اور آسان وظیفہ بیان کرتے ہیں، اس کی اجازت کا بھی طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وظیفہ کی اجازت کا طریقہ سن لیجیے، وظیفہ آپ کو اسکرین پر مل جائے گا۔ اس کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ 11 انڈے لیں، مرغ کے 11 انڈے لے کر اس پر فاتحہ شریف پڑھیں، ایک بار
فاتحہ اور 3 صورت اخلاص اور دیگر وظائف وغیرہ کو صورتیں پڑھنی وہ پڑھ کر اس کا ثواب تمام امتی مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، اور خصوص بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ثواب کریں، اور 11 انڈے ہیں جو کسی غریب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت سے دے دے، ان کو وصال ثواب کی نیت سے آپ غریب کو انڈے دے دیں۔ جی آپ سکرین پر جادو کا وہ ہے عمل دیکھ سکتے ہیں، اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، سورۃ مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی پھر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، پھر سورۃ فلق 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری 2 آیات کو ملا کر، یعنی جب رکوع ختم ہونا آگے سے آمن رسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ملا کر 3 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے۔ آگے یا محیی یا ممیت، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، بعد نماز فجر آپ نے 41 دن بلا ناغا، اس میں ناغا نہیں کرنا، نماز فجر پڑھنے کے فوراً یہ سب پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر پھونک لینا ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو کوئی اور آپ پر کر کے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ آپ پر پڑھ کے پھونک دیں۔ اس میں 5 وقت نماز کی پابندی لازمی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے عمل سے آپ سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔